MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا وہ دین کامل و اکمل و اتم بنا کر بھیجا، جس کے اندر پھر نہ کوئی اضافہ نہ کمی قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیتیں اتری وہ اس بات کی مکمل طور پر تصدیق کر دینے والی تھی۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور تم سے راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے، اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے راضی قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری زندگی کوئی انسان سجدے میں سر رکھ کے گزار دے، عبادتوں میں مصروف ہو، تپسیاؤں میں اپنی زندگی گزار دے، اور اسی طرح جنگلوں غاروں میں جا کے اللہ کو راضی کرنے لگے، لیکن وہ دین اسلام کو قبول نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی گارنٹی ہے، ارشاد ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم تلاش کرو گے اللہ کی رضا لیکن غیر اسلام سے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک کامل بن گئے،
اکمل و اتم بنا کر بھیجا گیا۔ اب اس کے اندر نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، اس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں۔ قرآن اللہ کا آخری ہدایت نامہ، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے ہر مسلمان کا، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ وہ زندگی میں لائے تو یاد رکھو اس طرح کی کوئی چیز پہلے ہمارے اندر شامل ہی نہیں ہوگی جس کا نام تقلید ہے۔ میں بعد میں گفتگو کروں گا معنی کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، لیکن اس سے پہلے میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ اس موضوع کو سننے کے لیے آپ راضی ہیں یا سماعتوں کو آپ میرے حوالے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ سن کے بتا دیں گے تو میں بھی سنا کے بتاؤں گا، ورنہ تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو بھی بہت کام ہے، مجھے بھی بہت کام ہے۔ لیکن موضوع کو آپ لگے کہ آپ کے دل کی آواز ہے اور آپ ادھر ادھر کی ذہنیت یا ادھر ادھر کے معاملات کو اپنے ذہن کھپانے کے بجائے اگر توجہ یہاں رکھیں گے تو پھر تو کیا ہے، جو موضوع بہت کرٹیکل بنا دیا گیا ہے، جو اعلان ہوا تھا کہ تقلید کی شرعی حیثیت، یہ ایسا کرٹیکل اور نازک موضوع بنا دیا گیا ہے کہ اچھے گفتگو نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو بالکل مکر جاتے ہیں ان باتوں سے جو حق ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہے، اور ان میں سب سے پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور تکمیل دین کے اعتبار سے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ کیونکہ فرمایا کہ دین ہم نے قبول کیا اسلام۔ سوال پیدا ہوتا ہے دین کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے افراد سے میں پوچھتا ہوں بڑے ادب سے، 1-2 منٹ 1-2 لمحے میں مجھے بتائیں کہ دین کیا ہے۔ ہاں، سوال کا جواب آپ دیں گے، میرے ساتھ چلیں گے تو میں انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر آپ ظہر بیٹھیں، عصر بیٹھیں، مغرب بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بعد نہیں دے سکتا، عشاء کو ایک اور پروگرام جانا ہے۔ لیکن آپ خاموشی سے سننے کے لیے جی مکمل طریقہ ہے۔ ایک حد تک کیا ہے، بات کو پہنچے ہیں، لیکن مولانا ابھی پورا نہیں پہنچے جہاں تک مجھے پہنچنا چاہیے، لیکن بات تو ایک حد تک پہنچے ہیں۔ یہ قرآن سے پوچھو دین کیا ہے۔ دین کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، اور سب سے مشہور ترین معنی خود روزانہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہی دین ہے۔ ہاں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پر یوم الدین کیا ہے؟ سزا اور جزا کے دن کا مالک، یعنی قیامت کا مالک۔ تو دین کا ایک مطلب ہے سزا اور جزا، ہاں، جو نتیجے کا دن ہوگا اس کو بھی دین کہا رب العالمین نے۔ اسی طرح فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا چند اخلاقی کاموں کو بھی رب العالمین نے دین کہا ہے۔ ہاں، اسی طرح فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تم کیا جانو یوم الدین کیا ہے؟ ہاں، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ تم یوم الدین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جو کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا۔ یہاں پر بھی دراصل قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جو دین کا اصل معنی ہے، وہ دین کا معنی قرآن میں استعمال ہوا ہے کئی جگہ، جس میں سب سے اہم ترین مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب غلام بنا کر بیچ دیے گئے، پھر وہاں سے مصر پہنچ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بلندی پر عزیز مصر کے عہدے پہ پہنچا دیا۔ قحط پڑا، غلہ لینے کے لیے بھائی کنعان سے یہاں پر آئے مصر میں، اور جیسے ہی ان کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا وہ آئے تو حضرت یوسف نے پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، کیونکہ زیادہ طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بچے تھے جب انہوں نے کیا ہے کنویں میں پھینکا تھا، اب تو بالکل بدل چکے تھے کہ بھائیوں کے حاشیے دماغ میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ وہ یوسف ہوگا جس کو ہم نے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا، آج وہ بادشاہ مصر کے عہدے پر ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ دراصل کون ہے؟ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی بھائی کو چھوڑ کے بھی آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، ایک بھائی ہے جو بڑا چہیتا ہے اپنے باپ کا، وہ کہیں نہیں بیچتے۔ کہا کہ دیکھو وہ اگر نہ آئے تو اگلی بار غلہ نہ دوں گا، یعنی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں بھی تمہارا بھائیوں میں جانتا ہوں پوری ہسٹری تمہاری، بلکہ کیا ہے بالکل انجانے کے طور پہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگلے بار اگر غلہ چاہیے تو وہ جو بھائی تم وہاں پر گھر میں چھوڑ آئے ہو اس کو لے کے آنا، کیونکہ وہ سگے بھائی تھے بنیامین جو حضرت یوسف کے تھے۔ اب وہ لوگ مجبور ہو گئے، اور اگلی بار جب گئے تو انہوں نے باپ سے التجا کی، منتیں کی، سماجتیں کی کہ کسی طرح بھیجو، اس قحط میں اگر بادشاہ غلہ دینا ہے تو اس بھائی کے تحت ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ بڑا طویل قصہ ہے، اصل میں مجھے قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، اس واسطے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا، جب وہ بنیامین آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، پہچان بھی لیا، بھائی کی وہ محبت غالب آئی، دل تڑپ اٹھا کہ کئی سالوں پہلے میں نے جس بھائی کو دیکھا وہ بھائی تو آج بالکل نوجوان تنومند ہے۔ اب اس کو دیکھ لینے کے بعد دل تو نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھر واپس بھیج دوں گا، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو۔ تو چپکے سے بنیامین کے کان میں کہہ دیا کہ دیکھو میں وہی یوسف ہوں جو تمہارا سگا بھائی ہوں، اور تلاش کرنے لگے کہ اس کو رکواؤں تو کیسے رکواؤں۔ اللہ نے دماغ میں ایک آئیڈیا ڈالا، اللہ کہتا ہے یہ ہم نے سکھایا حضرت یوسف۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو ناپنے کا پیالہ ہوتا ہے غلہ، وہ پیالہ کیا کیا بنیامین کے تھیلے میں رکھ کے سی دیا، اور جب غلہ لے کے یہ لوگ واپس پلٹنے لگے تو بادشاہ سے پکارنے والا ایک منادی کرنے والا پکارا کہ اے لوگو انکم لسارقون، تم چور ہو۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ کچھ بھی کہو وہ نبی کی اولاد تھے، اپنے گاؤں میں عزت دار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چوری کرنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ہم کہاں چور ہیں، کیا چوری ہو گیا؟ کہا کہ بادشاہ کا پیالہ جو ہے نا وہ چوری ہو گیا۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، جو لے آئے گا ہم اس کو کیا ہے ایک اون غلہ زیادہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لو جی، ہمارے سامان کھول کے دیکھ لو، ہم نے تو نہیں چرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہارے سامان سے نکل جائے گا پیالہ پھر تو سزا کیا ہوگی؟ جھٹ انہوں نے کہا کہ سزا تو وہی ہے جو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے، سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے سے نکلے اس کو آپ قیدی بنا لیں، اس کو آپ پکڑ کے رکھ لیں۔ تب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بہت اچھی بات ہے، نوکروں کو حکم دیا کہ تھیلے کھولیں، اور اس میں بھی احتیاط یہ رکھا کہ جھٹ سے بنیامین کا تھیلا نہیں کھولا، بلکہ کہا کہ بڑے بھائی سے کھولنا شروع کرو تاکہ ان کو شبہ نہ ہو۔ پہلے بھائی کا کھولا گیا، نہ ملا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کھولتے گئے، کسی کے پاس سے پیالہ برآمد نہ ہوا، یہاں تک کہ بنیامین کا کھولے تو سامنے موجود تھا۔ اب بھائی پریشان، ارے بنیامین نے کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ ہوا پیالہ نکلا، حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارے بات کے مطابق تم نے ہی کہا تھا جو چوری کرے گا، جو پکڑا جائے گا اس کو میں رکھ لوں، اب بنیامین میرے پاس رہے گا، تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ اب یہ بات انہی کے گلے پڑ گئی، اب اس سے مکرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ منت سماجت کی حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، ایک ہی اصول ہے ہمارے پاس، کہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں لیکن اس کو تو چھوڑ دیں، بابا میرے پہلے ہی شک میں تھے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ ظلم کروں؟
کہ کوئی اور چوری کرے سزا کسی اور کو ملے، نہیں، میں بنیامین ہی کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب وہ بالکل افسوس کرتے ہوئے واپس نکل گئے تو رب کا تبصرہ جو ہے قرآن میں سورہ یوسف کے اندر بڑا پیارا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ دین کیا ہے۔ فرمایا کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ حضرت یوسف نے یہ کام جو کیا تھا دین الملک، وہاں کے بادشاہ کے قانون کے تحت وہ بنیامین کو نہیں لے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ترکیب سکھائی، اس حیثیت سے انہوں نے بنیامین کو رکھ لیا، ورنہ تو بادشاہ کے قانون میں چور کی سزا کیا نہیں تھی، کیا نہیں تھی، قیدی نہیں تھی، چور کی سزا کچھ اور تھی، لیکن اللہ نے تدبیر سکھائی کہ اس حیثیت سے انہوں نے بنیامین کو پکڑ کے رکھ لیا۔ تو معلوم ہوا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، دین الملک بادشاہ کا قانون، ہاں اس دور کا جو قانون ہے اس قانون کے تحت یہ نہیں تھا کہ چور کو آپ پکڑ کے رکھ لیں۔ تو معلوم ہوا یہاں رب العالمین نے دین سے مراد قانون لیا ہے، اور یہی قانون اصل میں اسلام بھی ہے۔ جب بھی کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اس دین کو اسلام کے طور پر پسند کر لیا، تمہارا دین اسلام ہے۔ مطلب کیا ہے جی؟ قانون، قانون، قانون کا نام ہے دین۔ اور اس میں ایک اور بیوٹی سمجھاتا ہوں، دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن سمجھ گئے نا، آپ کے ذہن اور اذہان کے پردے کھل جائیں گے جو چھپے ہوئے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، جہاں نقطے دے رہا ہوں، جہاں اشارے دے رہا ہوں، آپ سمجھیں گے۔ دیکھیے، قانون کا نام اگر آ گیا تو سیکھ کے جاننا اس پر فرض ہے، جو بھی اس کے انڈر میں آیا ہے اگر وہ نہ جانے اور انجانے میں وہ کام کر بیٹھے جو قانونی جرم ہے، تو نہ جج معاف کرتا ہے، نہ دنیا معاف کرتی ہے، نہ آخرت میں معاف کیا جائے گا۔ ہم اس کو سمجھے ہی نہیں ہیں، اسی واسطے ہم اسلام سے بیگانہ ہیں، اسلام کا نظام سیکھتے بھی نہیں، شریعت سیکھتے بھی نہیں، عقیدہ سیکھتے بھی نہیں، اصول سیکھتے بھی نہیں، کیا حلال کیا حرام سیکھتے بھی نہیں، سمجھتے کہ یہ تو کیا علماء کا کام۔ جس حد تک زندگی تمہاری ہے، کوئی بزنس فیلڈ سے ہے، کوئی تجارت سے ہے، کوئی جاب سے ہے، کوئی دوسرے فیلڈ سے ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اتنا اسلام وہ سیکھ لے، اس کے علاوہ اسے چارہ نہیں۔ اگر وہ غلطی کرے گا، کل قیامت کے دن رب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، معاف کر دو۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، جیسے یہاں دنیا معاف نہیں کرے گی۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ کوئی بندہ نو انٹری میں گیا، کسی زمانے میں انٹری تھی وہ گلی، لیکن بعد میں نو انٹری بن گئی۔ اب آپ چلے گئے، پولیس پکڑ لی، کہا کہ نو انٹری میں کیوں آئے جی، چالان کٹے گا۔ وہ کہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، میں تو جب آیا کرتا تھا وہ تو انٹری تھی گلی، نو انٹری کا بورڈ کب لگا میں کہاں دیکھا۔ پولیس چھوڑ دے گی، بولو پولیس چھوڑ دے گی، چالان کٹے گا نہیں کٹے گا؟ کٹے گا۔ قانون کا نامعلوم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو سزا نہ ہو، قانون کا جاننا آپ پر ضروری ہے، کیونکہ آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، معافی نہیں ہوگی۔ ابھی ہم آ رہے تھے، کہاں سے؟ وہاں سے آ رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے ہم؟ ہاں، جے پور سے آ رہے تھے، ابھی اشارہ ہوا بھی نہیں پورا مکمل، پولیس نے پکڑ لیا ہمارے ساتھی کو جو کار چلا رہے تھے۔ ہاں، اب وہ کہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھائی دیکھنے میں کہ میری نظر کمزور ہے، میں نے اشارہ دیکھا نہیں، پولیس معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ قانون تو قانون ہے، چالان کٹے گا، دینا پڑے گا۔ ہاں، الٹا تو کیا ہے، جو نہیں کرتے وہ کام بھی اوپر ڈال دیتے۔ یہی قانون ہے اصل میں آخرت میں بھی۔ اللہ پوچھے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ حرام ہے، اگر آپ کہیں کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ، ہم تو کیا بالکل مصروف زندگی راجستھان میں گزار رہے تھے، صبح اٹھو بھاگو کھاؤ پیو، رات آؤ ٹی وی دیکھو، مووی دیکھو، میوزک دیکھو، اور کچھ چیزیں کیا ہے ہنسی مذاق کرو، پان کھاؤ، چائے پیو، یہاں تھوکو وہاں تھوکو، زندگی گزار لی۔ ہم کو کیا پتا کہ قانون کس چیز کا نام ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہم کو تو معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں معاف کر، کیونکہ قانون کا سیکھنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ تم مسلمان کہے اپنے آپ کو۔
مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، نام اچھا رکھ لیں بس، ہاں ختنہ کر لیں، عقیقہ کر لیں، پھر اس کے بعد مر گئے تو دفن کر دیں۔ کوئی مسلمان ہرگز یہ نہیں مانے گا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے۔ کیسا بھائی جلائیں گے؟ مسلمان بھائی دفن کرنا مجھے۔ ہاں کوئی مسلمان یہ کبھی نہیں مانتا کہ میں کیا بغیر ختنہ کے، ہاں کوئی بندہ نیا مسلمان ہوا تو وہ بڑا ہو کے کرتا ہے، لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پہلے ہی ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ سب سے اہم ترین رسم مسلمان ہونے کی یہی ہے، حالانکہ اگر وہ نہ کرے تو بھی کیا ہے، اس میں بڑا سوال نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھے تو بڑا سوال ہے، یہاں تک کہ وہ آمدن چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑتا ہے پوری زندگی اور سمجھتا ہے میں مسلمان۔ ہاں حالانکہ وہ اتنی اہمیت نہیں ہے، عقیقہ نہ ہو اور آپ زندگی گزار لیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، ایک مستحب چیز ہے، ہو گیا تو ہو گیا، اگر آپ کو کیا وسعت نہ دی اللہ، باپ نہ کرے، مسئلہ ختم۔ لیکن آپ دراصل نماز روزہ چھوڑ دیں، رمضان کے احکامات نہ جانیں اور کس طرح روزہ رکھنا نہیں معلوم ہے اور زندگی گزارتے رہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم رمضان کے روزے رکھنا، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا، اور آپ کہیں کہ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، اللہ آج اس مرتبہ معاف کر دے تو معافی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قانون کا جاننا تم پر فرض ہے، اب ایکسکیوز نہیں ملے گا۔ تو اس واسطے دین کو سب سے پہلے یہ چیز بٹھانی ذہن میں ہے کہ یہ قانون ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ چند مذہب کے نشانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، جیسے ہم نے ہندو مت اور اسی طرح دوسری کیا ہے مذاہب کی کتابوں یا مذاہب کے نشانیوں کو ہم نے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں کیا ہیں، بس ان کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے لیے نشانیاں نہیں، جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقے کا نام اسلام ہے، جہاں ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کی گور تک دفنانے کے بعد بھی میت پر کیا احکامات ہوتے ہیں اور اس کے مال کو ورثہ میں تقسیم کیسے کیا جائے گا، یہ سب کچھ رب العالمین نے تمہیں بتا کے بھیجا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اس کو عمل کر کے دکھایا، پھر دنیا میں اس پر عمل کر کے چلی یہاں تک کہ 1924 تک خلافت قائم رہی۔ اتنا بڑا عرصہ اسلام پر عمل کر کے دکھایا گیا۔ یہ صرف خالی خولی اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ تھیوری نہیں ہے، اسلام یہ پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل ایک آدمی 2 آدمی چل کے نہیں بتلایا، بہت بڑی نسل اور بہت بڑی جماعت ہر دور میں اس کی پریکٹس کر کے زندگی گزار کے بتلا کے گزر گئی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ زمانے سے متاثر ہو کے ارے اسلام پہ کون چلے گا بھائی، ارے جھوٹ کے بغیر بزنس کیسے ہوگا بھائی، یہ سب ہوگا کیا بھائی، اسلام جو بولتا ہے کیوں نہیں جی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تمہارے جیسے انسان ایک نہیں 2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر زمانے میں اس پر عمل کر کے مکمل طور پر اسلام کے تحت ماتحت زندگی گزار کے گئے ہیں، تو اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے تمہارے واسطے؟ تو اسلام قانون ہے، اور یہ قانون رب کا ہے، کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، تو اس واسطے اس قانون میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کسی انسان سے، اسے رد و بدل کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو اس کے شارع بھی ہیں، انہی پہ اترا، اور ان کو تھا یہ اختیار رب سے کہ آپ چاہیں تو شریعت سازی بھی کریں، حتیٰ کہ ان کا قول ان کا عمل قانون ہے، میں تو کہتا ہوں ان کی خاموشی بھی قانون ہے۔ ایسا مرتبہ کسی کو دنیا میں کبھی نہیں ملا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث کا ہو قول، وہ بھی قانون ہے، عمل کا ہو وہ بھی قانون ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانون یہ بھی ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں، وہ بھی قانون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی شریعت ہے۔ ہاں نماز فجر پڑھ کے اللہ کے رسول باہر نکلے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فجر کے 4 رکعت ہو گئے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول 2 ہی رکعت ہیں، لیکن جو پہلے والی سنت تھی وہ میری چھوٹ گئی، اس واسطے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کیے تو دلیل بنی کہ اگر فجر کی سنت پہلے والی چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ لے سکتے ہیں۔ خاموشی، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی۔ یہ خاموشی اختیار کی تو خود دلیل بن گئی۔ عید کا موقع تھا، جب چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے سن رہے تھے، خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ صدیق اکبر آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول خاموش ہیں، وہ بھی خاموش پڑ گئے۔ لیکن حضرت عمر قریب آئے، آواز پہنچی تو بچیاں خود ڈر کے بھاگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ عمر تو وہ عمر ہے جہاں سے یہ گزرتا ہے، شیطان وہاں اس گلی سے گزرتا نہیں ہے۔ ہاں، حالانکہ یہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول سن رہے تھے تو یہ قانون بنا کہ عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، کسی بھی کیا ہے فنکشن کے موقع پر نابالغ بچیاں اچھی سی نظمیں یا گیت گا رہی ہیں اور اس میں کوئی دف بھی بجا رہا ہے تو جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ خاموشی اختیار کے اللہ کے رسول نے روکا نہیں اس کو۔ قول و عمل تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی شریعت ہے۔ تو بس اس کے علاوہ کسی کو شریعت سازی کا حکم نہیں ہے، کسی کو شریعت سازی میں دخل نہیں ہے، خواہ وہ دنیا کا کوئی بہت بڑا علامۃ الدہر کیوں نہ بن جائے۔ ہاں، کسی کو نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام حنبلی ہوں۔ اور آپ کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یہی 4 امام آئے۔ ارے زمانے میں سینکڑوں امام آئے جی۔ تمہاری جہالت یہ ہے کہ ہم 4 کو بنا کے فرقہ واریت میں بڑھ گئے، ورنہ تو ہر زمانے میں اماموں کے دور میں بھی کئی امام تھے، تو کن کن کی تقلید کرو گے؟ مفصل بات تو آگے آئے گی، ہم دیکھیں گے کہ دلچسپی کتنی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی بندہ کام ختم ہو گیا نکل جاتا ہے نہ، پھر آ کے بیٹھتا ہے، تو مضمون تو وہاں آئے گا۔ ہاں، تو اب ترتیب تمہیز سمجھ لیں۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو یہ دین کامل و اکمل و اتم ہے، جس کو رب العالمین نے پسند کر لیا۔ سیکنڈ سیکشن میں نے بتایا کہ دین اصل کیا ہے، کس معنی میں مراد ہے، قانون کی حیثیت سے۔ تیسرا میں نے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو یہ قانون جب آپ نے مان لیا، قانون کا سیکھنا آپ پر فرض ہے، کل اللہ کے پاس آپ کی جہالت دلیل نہیں بنے گی۔ مجھے معلوم تھا جو بھی سکھائے گھر میں وہی کیا، اللہ میں بابا بولے قبر کو جاؤ شکر چاٹو، چاٹتا رہا، ناک لگڑو لگتا رہا، مٹی کھا لو، بولے مٹی بھی کھا لیا وہاں کی، چلو چلتا نہیں، معاف کر دے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ دیکھیے بات میں جو بھی کر رہا ہوں آپ کو دلائل کے ساتھ قرآن حدیث کے الفاظ سنا کے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میری اپنی بات ہے، زبان تو میری ہے لیکن میں رب العالمین کا کلام پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آئے ایسے بول کے چلے گئے، نہیں، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم بنی آدم کے پشت میں تھے تبھی ہم نے نکالا روحوں کی شکل میں۔ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم، اور تمام ذریت تم بھی تھے، ہم بھی تھے، مشرک بھی تھا، ملحد بھی تھا، عیسائی بھی تھا، نصرانی بھی تھا، دہریہ بھی تھا، ملحد بھی تھا، اور آج کا جی بھی تھا، کل کا جی بھی تھا، انکار کرنے والا بھی تھا، قبول کرنے والا بھی تھا، دشمنان اسلام بھی تھے اور اسلام پر چلنے والے بھی تھے، سب تھے موجود۔ پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کے جواب دیا بلا، ہاں بے شک۔ سوال جواب مکمل۔ اللہ کہتا ہے کیوں کیا ہم نے؟ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، اس واسطے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو انا کننا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہم تو غافل تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرک کیا ہے۔
ہم کو تو باپ دادا نے کہا کہ اودھ بتی سلگاؤ، سلکاتے رہے، جھنڈے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، کرتے رہے، شکر چاٹو، شکر چاٹتے رہے، اجمیر کو پکارتے رہو، پکارتے رہے، یا غوث پکارتے رہو، پکارتے رہے، یہاں جھکو وہاں جھکو، دنیا میں جہاں جہاں در شنکر پنکر پتھر گتر جو بھی ہیں سب کو خدا بناتے رہے۔ جو باپ نے کہا ہم نے کیا، ہماری غلطی کیا ہے تو اللہ مان لے گا؟ نہیں مان، کیونکہ پہلے سے بات طے ہو چکی ہے، تمہیں بتا دیا گیا ہے کیا صحیح کیا غلط۔ اب آپ کو آ کے جاننا ضروری تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کہاں بھائی اللہ کہتا ہے کہ ہم روحوں کی شکل میں عہد لیا تھا، لیکن عہد تو ہم کو یاد ہی نہیں ہے، وہی یاد دلانے کے لیے تو جو رسول بھیجا کہ عہد ہوا ہے، پھر بھی کہے کہ نہیں ہم کو تو یاد نہیں آتا نا۔ میں کہتا ہوں یہ یاد آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بچپن میں تم ماں سے جو باتیں کرتے تھے طوطلی زبان میں، پاپا کو پاپ کہتے تھے، پانی کو نانی کہتے تھے، اور ماں یاد دلائے بڑا ہونے کے بعد بیٹا تم نانی ہی کہتے تھے پانی کو، تو یاد آتا تم کو؟ تمہاری اپنی زندگی کا بچپنا تم کو یاد نہیں ہے تو عالم ارواح میں ہونے والی بات کہاں سے یاد رہے گی تم کو؟ لیکن رب کو سچا جانتے ہو، مانتے ہو، تو آپ کو ضروری ہے کہ اس بات پر آپ ایمان لاؤ کہ آپ سے عہد ہو چکا ہے اور آپ نے بلا کا جواب دے کے آئے ہیں کہ اے اللہ بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ آج آ کے یہاں پر دنیا میں شرک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جہالت کو ایکسکیوز نہیں قبول کرے گا، بلکہ جانا جہنم میں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں سمجھ لینے کے بعد اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک کے اہم حصے پر۔ تقلید کیا ہے اصل؟ کس چیز کا نام ہے؟ تعریف کیا ہے اس کی؟ ہاں، اور یہ کب وجود میں آئی، اس کی تاریخ کیا ہے، شرع میں اس کا مقام کیا ہے؟ تو اس کو سب سے پہلے میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں میں نے دوسرا سوال اٹھایا۔ اس کی تاریخ کیا ہے، کب وجود میں آئی؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں فیصلہ کن مرحلہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ وہ شارع بھی تھے، شارح بھی تھے۔ شارح کا مطلب ہے ایکسپلینیشن کرنے والے، شارع کا مطلب ہے شریعت ساز۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے عہدے دیا تھا۔ رسول جو کہہ دیں وہ کہہ دیں۔ سورہ حشر میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالی زبردست پکڑنے والا ہے، شدید العقاب۔ تو رسول جو بھی دے لے لو، وہ شریعت ہے۔ تو جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے اختلاف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جو فیصلہ اللہ کے رسول نے دے دیا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس واسطے اختلاف کا کوئی خاص وجہ ہی نہیں بنی۔ یہ ذرا علمی مضمون ہے، میں لے کے جا رہا ہوں، آپ کو ذرا ذہن میں کیا کرنا ہے، دباؤ ڈالنا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ ادھر ادھر کی ذہنیت رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، اور غلط بات سمجھیں گے بعد میں میری طرف منسوخ کریں گے، وہ آئے تھے نا بول کے گئے تھے، بابا میں نہیں بول کے گیا تھا، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ یہ علمی مضمون ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کا معیار کیا علمی بہرکیف، لیکن مجھے حسن ظن ہے کہ آپ ذہین ترین سماعتوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، آپ لوگ ذہین و فطین ہیں، تو انشاءاللہ بات اشاروں تک بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر جب کبھی بھی اختلاف ہوا، آخری پوائنٹ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہاں بات پہنچی، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ ہاں، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فلاں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کو معلوم تھا، آخری فیصلہ ہے، اب اس کے بعد کوئی کسی کا فیصلہ چلتا نہیں۔ یہی بنیادی عقیدے میں اصل میں آگے چل کر ہمارا بگاڑ ہوا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس فیصلے کے ہوتے ہوئے بولے کہ ہم حنفی ہیں، حنفیت میں بتاؤ کیا ہے۔ ہم کو سکھایا کیا گیا کہ دیکھو تم حنفی ہو، حنفیت میں بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے۔ کوئی کہنے لگا ہم شافعی ہیں، شافعیت میں بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے۔
کسی نے کہہ دیا کہ ہم حنبلی ہیں، حنبلیت میں بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ہم مالکی ہیں، مالکیت میں بتاؤ کہ کیا ہے اس کا حل۔ اور کثرت سے پہلا ابو حنیفہ کا مسلک تو عام طور پر ہمارے ایشیائی ممالک میں یہ بالکل یوں سمجھیے کہ تکیہ کلام بن گیا کہ جو بھی مسئلہ پوچھو آپ پوچھو کہ حنفیت میں کیا ہے، ابو حنیفہ نے کیا کہا۔ اور اس کو اس حد تک ان لوگوں نے شامل کیا کہ صاف بے باک بلکہ بے حیا ہو گئے کہ صاف کہتے ہیں کہ ہاں جی حدیث میں تو ہے لیکن ہم امام کے پیروی کرنے والے ہیں، اس واسطے ہم وہی کریں گے جو امام نے کہا۔ ارے بیوقوف، کس نے کہا تجھے حدیث کی مخالفت میں امام کی پیروی کرو؟ خود امام نے بھی نہیں کہا نا جی۔ لاؤ ایک دلیل لاؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 5 کروڑ روپے انعام ہے، کسی امام کا قول لا کے میرے سامنے رکھ دو جو امام نے خود کہا ہو کہ حدیث بھی آ جائے لیکن میرا قول اگر مخالفت میں آئے تو حدیث کو چھوڑو، میرے قول کو مانو، 5 کروڑ دینے کو تیار ہوں اگر تم ثابت کر دو ان کی کتابوں سے یا کوئی بھی اتھینٹک کتاب سے کسی بھی امام کے قول۔ یہ سب جھوٹ ہے جو ان پہ بکتا ہے، کسی امام نے نہیں کہا۔ ہر امام نے یہی کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو میرے قول کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک۔ امام ابو حنیفہ کا صحیح ترین قول کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہی کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، دیکھو صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ ہاں، جہاں تک میں نے فیصلہ کیا وہ اس وقت تک تھا جب تک کہ صحیح حدیث نہیں ملی، مل گئی نا تو میرے قول کو اٹھا کے پھینکو، وہی مسلک ہے میرا بھی جو صحیح حدیث مل جائے۔ تو کوئی امام نے دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن اس سے پہلے کا وہ زمانہ جہاں پر سب جانتے تھے قانون کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا ہے، اس کے بعد کسی کا نہیں چلتا۔ ایک منافق مسلمان، منافق ایک یہودی، اور سے سنو بڑی نصیحتیں، ایک فیصلہ یوں سمجھو کہ چوری کا مقدمہ، ہاں اب دونوں میں سے کون چور ہے، کون چیز چورائی ہے؟ اب یہ دونوں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سنا ماجرا کیا ہے۔ قریب تر یہی لگا کہ یہودی انصاف پر ہے، یہ منافق مسلمان کیا ہے وہی چور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ مسلمان ہے اور اس کو توقع یہی تھی کہ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول میرے ہی طرف فیصلہ کریں گے، لیکن حق یہ بات اصل میں بتاتا ہے کہ تم کسی گروہ کی نسبت اختیار نہ کرو، جب حق کی بات آئے کہا وہ تمہارے بھائی باپ کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو لیکن فیصلہ حق کے ساتھ کرو۔ آج بھی ہمارے اندر یہ فتنہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے، بھائی معلوم بھائی غلطی چاہیے لیکن انہیں ہمارا آدمی نہ، بھائی ہمارا آدمی رہنے تمہارا آدمی رہتے، غلطی غلطی، انصاف پہ قائم رہو۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہا اس گواہی دینے میں کیا ہو، تمہارے والدین تمہارے قرابت داروں پر کیوں نہ پڑ رہا ہو مسئلہ، تب بھی تم حق بولو، غلطی غلطی ہی ہے۔ سائیڈ لینے کے اعتبار سے، جانبداری کے اعتبار سے بھائی بہن کا مسئلہ نہیں ہے دین۔ حق آ گیا تو حق کے طور پر آپ کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے جو سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہ منافق تل ملا رہا ہے، اس نے کہا کہ چلو ابو بکر کے پاس جائیں گے، ان سے بھی پوچھ لیں گے ایک رائے۔ یہودی نے کہا کہ اچھی بات ہے چلو، کیونکہ سب کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا درجہ کسی کا ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ ہاں بدبخت آج شیعہ کو نہیں معلوم ہے لیکن اس وقت کا منافق یہودی بھی جانتا تھا کہ ابو بکر کا درجہ کیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کا یہاں کا شیعہ نہیں جانتا اور کہتا ہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول کے دشمن تھے، جبکہ کیا ہے یہودی بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا مقام ہے۔ تو اس واسطے ابو بکر کے پاس گئے۔ جب فیصلے کے لیے انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے، جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سنا کچھ کہنے ہی والے تھے، یہودی نے کہا کہ دیکھو آپ کے آقا نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا میرے حق میں۔ تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا پھر میرے پاس آیا تو میں کچھ نہیں بولتا، جا یہاں سے۔ یہ ابو بکر کی نرمی تھی کہ بچ گیا وہ۔
اب آیا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی بالکل تازہ ترین تصویر رکھنے والے وہ شخصیت جو کہ خود کیا ہیں، زمانے نے اللہ کے رسول نے انہیں فاروق کا لقب دیا، حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر باہر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، باہر آئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ منافق نے کہا کہ دیکھو جی ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں، آپ کی رائے چاہیے، آپ کے فیصلہ چاہیے۔ پوچھا کہ کیا مسئلہ؟ فلاں فلاں۔ تو یہودی نے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا سچ ہے؟ کہا کہ ہاں سچ ہے، لیکن میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ اچھا میرے سے کروانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کھڑو، 2 منٹ کھڑو، میں آتا ہوں۔ اندر گئی، تلوار نکالی، سیدھے آئے اور اس منافق کا گردن سے تن جدا کر دیا، سر قلم کر دیا، مار دیا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف میرے پاس آئے پھر فیصلہ کرنے کے لیے؟ اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، تو جینے کا حق نہیں ہے تجھ کو۔ منافقوں نے شور مچا دیا، یہ تو ایسے ہیں کہ کیا ہیں، اپنوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کا تو قصاص چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی فیصلہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہی قیامت تک کے لیے سورہ نساء کے اندر اتر گئی کہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تیرے فیصلوں کو مان لے، فیما شجر بینہم، جو آپس کی لڑائیاں ہیں اس میں، ثم لا یکونوا فی انفسہم حرج، پھر اپنے دل کے اندر اس میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کرتے۔ عمر نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، اس کا خون رائنگا گیا، قصاص نہیں ملے گا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی فیصلہ مانگے تو یاد رکھو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو عمر نے کسی مسلمان کو قتل ہی نہیں کیا پہلے، وہ بدبخت تو وہ تھا جو منافق تھا، اللہ کے رسول کے فیصلے پہ فیصلہ مانگ رہا تھا۔ فلا وربک، کیا پیارا انداز ہے میرے رب کا، قربان جائیے۔ رب کہتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، یا رب جناب محمد الرسول اللہ کی قسم اٹھایا ہے، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہاں تک کہ آپ کے فیصلوں کو اپنے لڑائی جھگڑے میں حق بھی نہ مان لے، حتیٰ کہ اعتبار کی حیثیت سے اتنی فضیلت دی، فرمایا ثم لا یکونوا فی انفسہم حرج، حتیٰ کہ خالی خولی سامنے مان لینا نہیں ہے، دل کے اندر اس فیصلے کے خلاف کوئی تنگی نہ رہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا کا کوئی جج یا دنیا کی کوئی عدالت اس بات کا اعلان نہیں کر سکتی کہ ہم جو فیصلہ کریں وہ دل سے مانیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں کوئی چور آیا، سزا ہوئی، جج نے کہا کہ تمہیں 10 سال قید ہے، اب وہ جا رہا ہے، مان لیا ہے، جج پوچھ رہا ہے دل سے قبول کیے تم نے؟ کیا بولے گا؟ میں کیوں جی دل سے قبول کروں؟ تمہیں پولیس کے حوالے کر کے 2 پولیس ادھر کھڑا کر رکھیں، ادھر کھڑا کر رکھیں، تو میں جا رہا ہوں جیل کو، نہیں تو چھوڑ کر دیکھو فوراً بھگ جاؤ۔ میں دل سے نہیں مانا، میں ظاہر سے مانا مجبور ہوں۔ اللہ کہتا ہے لیکن قرآنی فیصلے شریعت کو تم کیسے ماننا؟ تبھی مومن ہو سکتے جب تک کہ تم ظاہری نہیں بلکہ دل سے مانو۔ آپ کہیں کہ ابھی خواتین سن رہے، مجھے پتا چلا کہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، کوئی بندی یہ کہتی ہے کہ ہاں جی میں حجاب تو کرتی ہوں لیکن سوچتی ہوں کہ اصل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے عورتوں کی ترقی کے لیے، اصل یہ غلط ہے، کیا کرنا ہے، گھر میں رواج ہے میں نے پہن لیا۔ اللہ کی قسم وہ پہن کے بھی نہ پہننے کے برابر ہے۔ قانون کو رب نے کہا کہ یہ ایسا قانون ہے جو ظاہری نہیں، دل سے مانو، کوئی حرج نہ ہو دل کے اندر، کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ فیصلہ کیوں ایسا کر دیا؟ کوئی بندی یہ کہتی ہے کہ ہاں تو سمجھ تو آ رہا ہے لیکن یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو کیا ہے، دوہرے میں سے 1 ملے گا اور مرد کو 1 حصہ وہ ملے گا جس کا ڈبل ہم کو ملے گا، آدھا۔ ہاں دوہرا حصہ مرد کو اور 1 حصہ مجھے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں تو مانتی نہیں، میں عدالت میں جاؤں گی تو مجھے برابر ملے گا، بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا، بہن کو بھی اتنا ہی ملے گا۔
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اس نے اعتراض کیا ہے قانون پہ، اور اللہ نے یہ قانون ماننے کے لیے فرمایا کہ ظاہری نہیں تسلیم بلکہ دل کی تسلیم چاہیے. دل کی تسلیم نہیں ہے تو پھر تو مومن نہیں. ہاں، ایک بندہ ہے جو کیا ہے داڑھی مڑاتا ہے، یہ اور بات ہے، یہ گناہ ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہتا ہے کہ جی کیا جی داڑھی واڑی بیکار چیزیں جی، یہ سبھی میں مانتاش نہیں. وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، سب رکھ لیے. ہمیں سب اب کیا ہیں 2220 کے زندگی میں گزار رہے ہیں، داڑھی رکھ لیے، بیکار کی کیا کرنا ہے، اس میں کوئی وائرس لگ گیا، منہ کو چلا گیا، کرونا کا زمانہ ہے، سب شیونگ کرو جی. حتیٰ اللہ کی قسم مڑانے والے سے زیادہ یہ کافر ہے. مڑانے والا گنہگار ہے، لیکن یہ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس نے مذاق اڑایا ہے دین کا. مڑانا ایک گناہ ہے، لیکن اس کو مذاق دل سے نہ ماننا. دل سے مانتا ہے مڑاتا ہے تو وہ ایک گناہ ہے. ہاں بھائی داڑھی رکھنا ضروری ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے، لیکن کیا میری پریشانی ہے، میری جاب ہے، مجھے پسند ہے، یہ اور بات ہے. لیکن وہ اعتراض کرے قانون پہ وہ تو کافر ہے. اسی لیے فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کوئی مومن عورت، کوئی مومنہ عورت، کوئی مومن مرد کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو پھر اپنا کوئی اختیار اس میں رکھے. ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کوئی اختیار نہیں ہے اس کے بعد اس کے معاملے میں. مسئلہ ختم، جو کہہ دیا کہہ دیا. ہاں، اور اس وقت اسی وقت آپ کو دل سے بھی مان لینا چاہیے. دل کے اندر بھی کجی نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو، تنگی نہ ہو. یہ نہ کہے کہ مجھے دل سے تو نہیں ماننا ہے. اگر اس بات کو آپ جان لینا، یاد رکھو شریعت کے کسی معاملے پہ کوئی مسلمان زبان نہیں کھولے گا جو آج مسلمان ہوتے ہوئے زبان کھولتے ہیں. مسلمانوں کو خود آگے سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو شریعت کے یہ اصول خلاف انسانیت نہیں ہے، تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. کیوں جی سمجھائیں ہم مسلمانوں کو؟ وہ مسلمان تو پہلے سے قانون کو مان کے آیا ہے، اور اس قانون کو رب نے کہا ہے کہ دل کی تنگی نہیں بلکہ دل کی آمادگی اور رضامندی سے مانو. تو پھر کون مسلمان اعتراض کرے شریعت پر؟ اگر کرے گا تو ہم کہیں گے پہلے باہر نکل تو پھر اعتراض کر. کوئی مسلمان شریعت کے قانون پہ اعتراض کرے گا تو ہم اس کو بولیں گے پہلے باہر نکل، کافر بن، اعلان کر میں کافر ہوں، پھر اعتراض کر. اعلان کیا کافر بنا، باہر گیا، پھر اعتراض کیا، تو یاد رکھو میرا جواب کیا ہوتا ہے، کبھی نہیں بھولنا. ہم کہیں گے تیرے لیے نہیں ہے، ہم کہیں گے تیرے لیے نہیں ہے، تیرا کام جو ہے وہ دیکھ، تجھے جواب نہیں ہے. وہ اندر آ کے سوال کیا کہیں گے تجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کبھی جواب نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ہاں دیکھ لیا ہم نے، یہ تو چٹیاں آتی رہتی ہیں، عادی ہو گیا ہوں ویسے بھی، بولتے ایک ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے. بالکل دیکھا 2 منٹ ہیں، ابھی کوئی بندہ اشارہ کرے گا بتائے گا ماشاءاللہ آ گئے. تو بات تو میں نے وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک آپ کو لا کے چھوڑنا تھا. اب اس کے بعد کا جو ہے معاملہ وہ آپ کے ذوق پہ ہے. کھانے کے بعد بھی اصل دین سیکھنے کا مسئلہ ہے تو آئیں گے، نہیں پیٹ بھر گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ آیا تھا اس کے واسطے بس صبح سے انتظار کیا، ناشتہ بھی نہیں کر کے بڑا کھانا دیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، چل جائیں گے، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے پیٹ بھر کے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.